دھوبی گھاٹ۔ ہر گھر، ہر دفتر اور ہر ملک مسجد کی طرح ہوتا ہے۔ اگر مسجد کی طرح کسی گھر، کسی دفتر یا کسی ملک کا قبلہ درست نہ ہو تو بسائی ہوئی بستی کیا، پوری سلطنت ٹیڑھی ہو جاتی۔ یہاں میں مسجد کی جگہ صرف عبادت گاہ کا لفظ نہیں لکھ سکتا۔ مسجد کے علاوہ دنیا کی کسی عبادت گاہ میں عبادت کے لیے مخصوص رخ کے تعین پر اصرار نہیں، اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہوتی جس کا قبلہ اگر صحیح سمت میں نہ ہو تو اس میں پڑھی نماز مسنون ہو۔ مسجد وہی ہے جس کا قبلہ صحیح سمت میں ہے۔ سمت کے رخ کا تعین ہر مسجد، ہر گھر اور ہر ملک کی ترجیح اول ہے۔ کوئی 450 سال پہلے کی بات، مغل بادشاہ شاہ جہان کا دور تھا، دہلی میں جامع مسجد بنائے گی۔ کہتے ہیں جب پہلی بار بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ مسجد دیکھنے پہنچا تو اس کے ذی عقل مشیر نے حساب کتاب لگا کے بادشاہ کو بتایا کہ مسجد لاکھ خوش رنگ اور خوشنما صحیح، مگر پوری کی پوری عمارت ٹیڑھی ہے، اس لیے کہ مسجد کا قبلہ صحیح سمت میں نہیں، جس رخ پہ اسے ہونا چاہیے تھا اس سے ہٹا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ہر مسجد کی تعمیر ہی اس کے قبلے کے رخ کے حساب سے ہوتی۔ جب قبلہ صحیح سمت میں نہ ہو تو پوری کی پوری وسیع و عریض، سرخ پتھر پوش، پھول بوٹوں سے مزین، خوشنما، شان و شوکت سے دمکتی بنی مسجد کی ساری عمارت ٹیڑھی ہوگی۔ معمار کا رنگ پیلا ہو گیا، مزدوروں کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ چند لمحے پہلے وہ سب انعام کے لالچ میں بادشاہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اب عطاب کے ڈر سے انہیں بادشاہ سے آنکھ ملانے کا حوصلہ نہ تھا۔ ایک وزیر با تدبیر تھا، اس نے بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا کیا، کہا چند دن معمار کو مہلت دیجیے، یہ کوئی اہتمام کرے، مسجد کا قبلہ درست کرے۔ معمار کو کچھ دن کی مہلت تو مل گئی، مگر اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ وہ کوئی گتے کا بنا کھلونا تھوڑی تھا، ہزارہ گز کے طول و عرض میں اپنے عہد کی بنی دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ 4 ہاتھ چوڑے پتھر سلوں کی اس کی دیواریں تھیں، اونچی محرابیں، آسمان کو چھوتے مینار، اور گزوں زمین کے اندر ہر دیوار اور مینار کی بنیادیں۔ معمار کا ذہن معاف ہو گیا، وہ سمجھ گیا وہ دن دور نہیں جب اسی مسجد کے مینار جیسے بھاری کسی ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دبا کے اسے مارے جانے کا حکم آئے گا۔ مگر ابھی اسے چند دنوں کی مہلت تھی۔ وہ شہر سے باہر ویرانے میں جا کے پاگلوں کی طرح ہر سمت میں خدا کو سجدے کرنے لگا۔ روتے ہوئے، سسکیاں لیتے وہ خدا سے التجا کرتا، اے خدا، تو ہر طرف، مشرق اور مغرب سب تیرے لیے۔ ہاں، تیری عبادت کے لیے بنائی گئی مسجد میں تیرے بتائے ہوئے رخ کا خیال رکھنا ضروری تھا، مجھ سے بھول ہوگی، میری مدد فرما، میں ہار گیا، مجھ سے سمت نہ طے ہو، تو طے کر دے۔ کہتے ہیں وہ جنگل میں آہو بکا کر رہا تھا کہ وہاں کسی مجذوب کا گزر ہوا۔ وہ معمار کو بلکتے دیکھ کے زور زور سے ہنسنے لگا، اور ہنستے ہنستے بولا، تجھے اپنے فن تعمیر پر بڑا گھمنڈ تھا، اسی گھمنڈ نے تجھ سے صحیح ترجیحات طے کرنے کی صلاحیت چھین لی۔ تو کاشی گری، نقاشی اور پھول پتیوں کی تراش خراش میں ایسا کھو گیا کہ تجھ سے اصل رخ کی چوک ہو گئی ہے نا؟ معمار تو دل ہی دل میں خدا سے اپنا رونا رو رہا تھا۔ پھر وہ جنگل بیابان، نہ بندہ ادھر کوئی شناسا، نہ کسی سے جان پہچان، روح تک اس کی کانپی ہوئی تھی، اتنا پریشان، بے نام گمنام، بدرنگ قبا میں ملبوس، مارے مارے پھرتا ہوا، مجذوب کے منہ سے اپنی ساری بپتا سن کے سمجھ گیا، مدد آ گئی، ہاتھ جوڑ کے اس کے آگے بیٹھ گیا، بولا، بابا آپ صحیح کہہ رہے، میں مارا گیا، مجھ سے چوک ہو گئی، ساری مسجد ٹیڑھی بن گئی، قبلہ صحیح سمت نہ رکھ سکا، میری مدد فرمائیے۔ مجذوب مسکرا کے بولا، بالک، تیری اسی بپتا کو سن کے خدا نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ سن، یہ ٹیڑھا پن پہلے پہل اندر کے کسی میلے پن سے وجود میں آتا ہے، مگر تیرے لیے خوشخبری ہے، من یا تن کا کوئی محل ایسا نہیں جو شرمندگی سے آئے آنکھ میں چند آنسوں سے دھل نہ جائے۔ لگتا ہے خدا نے تیری فریاد سن لی ہے۔ اب غور سے سن، ادھر دہلی سے اٹھ کے لاہور سے ملتان جاتے راستے کے درمیان میں کہیں راوی کنارے ایک دھوبی گھاٹ ہے، وہاں پہ جا، وہاں ایک خمیدہ کمر سفید ریش درویش دریا کنارے کپڑے دھونے کا دھوبی گھاٹ لگائے بیٹھے، اس کے پاس جا کے اس سے میرا سلام کہنا
اور اپنی کہانی سنانا۔ وہ ادھر کھڑے کھڑے تیری یہاں بنی مسجد صحیح رخ میں موڑ دے گا۔ ہیں جی؟ ہاں جی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے گا وہی کر سکتا ہے۔ جی بے شک، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ معمار نے مجذوب کے ہاتھ چومے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے بتائی ہوئی منزل کی تلاش میں نکل پڑا۔ لاہور سے ملتان کی راہ ان دنوں راوی کے کنارے کنارے ہوا کرتی تھی۔ وہ راوی کنارے بنی سڑک پہ لاہور سے ملتان کی طرف چلتا گیا۔ جب وہ دونوں شہروں کی درمیانی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھا تو اسے وہ دھوبی گھاٹ نظر آ گیا۔ وہ دھوبی گھاٹ الگ تھا۔ لگتا تھا یہاں صرف کپڑے ہی نہیں، ہر میلی شے دھوئی جاتی۔ ایک پرنور چہرے والا سفید ریش کمر خمیدہ درویش دھوبی گھاٹ پہ میلے کپڑوں کی گٹھڑی کھولے ہر کپڑے کا میلا پن مل مل کے دھو رہا تھا۔ میلے کپڑے سجلے دھوبی کے ہاتھ میں آتے ہی دمکنے لگتے۔ میل کچیل بدرنگ بدحیت کپڑوں سے یوں نکل جاتا جیسے کوتوال کو دیکھ کے چور بھاگتے۔ معمار سمجھ گیا، وہ صحیح جگہ پہنچ گیا۔ سنیچر کا دن تھا، صبح سمے کا وقت۔ دریا کنارے اجالا اندھیرا پھاڑ کے سر نکال رہا تھا۔ اس کے اپنے اندر اجلے جذبوں نے سر اٹھایا اور وہ ہاتھ جوڑ کے دھوبی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بولا، سرکار دہلی سے آیا۔ دھوبی نے ہاتھ میں پکڑے گیلے میلے کپڑے کو دھوبی گھاٹ کی سل پر پٹکا اور ایک آنکھ اٹھا کے نوارد کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے بولا، تجھے اس نے ادھر بھیج دیا؟ جی سرکار۔ معمار کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ بالک اندر کا ہر میل ٹیڑھے پن کو جنم دیتا۔ یہی ترجیحات کے سارے قدم اٹھتے۔ اپنی ذات کا گھمنڈ کبھی سیدھے رخ کی نشاندہی نہیں کرنے دیتا، ہمیشہ ٹیڑھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو دل میلا نہ کر، ہم انسان ہیں، سب میلے بندے۔ میل دھونے کا میں تو سوانگ رچاتا ہوں، اندر باہر کا ہر میل وہ خود ہی دھوتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ بالک ادھر بھی دھوبی گھاٹ کے میلے پن میں نور کی پیوندکاری اسی کے اشارے سے ہوتی۔ سمجھ گیا تو؟ جی سرکار۔ اسی کی توفیق سے دھوبی گھاٹ میں برکت آتی، ورنہ کس کی طاقت ہے جو اندر کے فطور کا رخ بدلے، چڑھے ہوئے رنگ کو کاٹے پھر نیا کوئی رنگ چڑھا دے۔ بابا اپنی کہی بات کی کسی رمز پہ سر ہلانے لگا، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پتر دل ہولا نہ کر، حوصلہ رکھ۔ تن پہ چڑھے کپڑے کبھی بھی اتنے میلے نہیں ہوتے جتنا میلے من سے اتری روحوں کا میل ہوتا ہے۔ میں خود میلا بندہ ہوں، لوگوں کے تن کا میل اس لیے دھونے پر لگا ہوں کہ شاید خدا کو ترس آ جائے اور وہ میرا میلا پن دھو ڈالے۔ تم اس دھوبی گھاٹ پہ آتے ہی اجلے ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ معمار نے ہاتھ جوڑے، بولا، سرکار آپ بھی دیے۔ مسجد کا قبلہ ٹیڑھا بن گیا، پوری عمارت ٹیڑھی ہوگی۔ چند دن کی مہلت ملی ہے، مسجد کا ٹیڑھا پن سیدھا نہ ہوا تو میں مارا جاؤں گا، میری مدد فرمائیے۔ دھوبی گھاٹ پہ کھڑا دھوبی میاں عبد الحکیم تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا آج وہاں ایک قصبہ انہی کے نام سے کھڑا ہے۔ میاں عبد الحکیم نے ہاتھ میں دریا پانی سے دھو کے نکالی ہوئی ایک سفید چادر پکڑی ہوئی تھی۔ اسی چادر کا ایک سرا معمار کو پکڑا کے قبلہ رخ کھڑے ہو کے بولے، تو اسے پکڑ، میرے ساتھ زور لگا، دھلائی کا کام تو تیرے آنسو کر چکے، اب مل کر اسے نچوڑتے ہیں، زور لگاؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کی الٹی سمت میں چادر کو ہاتھ میں پکڑ کے بل دیے۔ پانی بوند بوند چادر سے ٹپکنے لگا، جیسے شرمندہ آنکھوں سے آنسو گرتے۔ وہ بل دیتے گئے، آخر چادر کے اندر سے تڑک کی آواز آئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے زیادہ زور دینے سے چادر کے اندر کا کونا پچک کے پھٹ گیا۔ میاں جی نے معمار کے ہاتھ سے چادر لے لی اور مسکرا کے بولے، جا تیری ٹیڑھی مسجد سیدھی ہوگی۔ جیسے ادھر کپڑے میں ذرا سی ضرب آ گئی ہے، لگتا ہے کہ تیری مسجد سیدھے ہوتے ہوتے کہیں ذرا تڑک گئی ہے۔ فکر نہ کر، اس کا رخ سیدھا ہو گیا۔ جا میرا بچہ، اپنی مسجد میں جا کے شکرانے کے نفل پڑھ۔ معمار بھاگم بھاگ دہلی پہنچا۔ ادھر پہنچا تو حیران، مسجد کا رخ بدلا ہوا تھا، قبلہ سیدھا صحیح سمت میں تھا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ پوری مسجد کے اندر بھاگ بھاگ کے ہر دیوار ہر ستون دیکھنے لگا۔ ایک طرف کی دیوار میں تھوڑی سی تریڑ تھی، جیسے نچوڑتے سمے کپڑے میں آئی تھی۔ اس نے مسجد میں موجود لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھنے لگا، یہ کب ہوا؟
کچھ لوگ اس واقعے کے عینی شاہد تھے. بولے یہ پچھلے سنیچر کی بات ہے. صبح دم کی ساعتیں تھیں. ہم بیٹھے تسبیح پھیر رہے تھے کہ ایک دم سے زلزلہ آ گیا. مسجد کی دیواریں، ستون، چھت اور قبلے کی محرابیں سب اپنی جگہ سے سرکنے لگی. عجیب سا شور تھا. ہم سہم گئے. پھر ادھر اس دیوار میں تڑاک سے آواز آئی. یہ دراڑ پڑ گئی. زلزلہ رک گیا. کافی دیر بعد ہمارے اوسان بحال ہوئے تو ہمیں احساس ہوا کہ مسجد کا رخ سیدھا ہو گیا. یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ معمار نے صحیح رخ پہ قبلے پر سر جھکا دی. سجدے میں گر گیا. پتہ نہیں کتنی دیر صحیح رخ پہ کیے سجدے میں پڑا رہا. آنسوؤں کی بوندا باندی سے خود کو نچوڑتا موسلا دھار ہو گیا. تڑاک تڑاک کی آوازیں اسے اندر ہی اندر کہیں اپنے من میں سنائی دیتی رہی. اس کے اندر کے سارے رخ سیدھے ہونے لگے. اس کا شاہی مہمان ہونے کا گھمنڈ تو کب سے اترا ہوا تھا. اس لمحے وہ عاجزی اور بندگی کے اس معراج پہ پہنچا ہوا تھا جب میلے من میں اجالے کی پیوند کاری ہوتی، جب انسان کو اللہ کے قرب کا اصل رخ ملتا، جب وہ اپنے جسم و جان سے اپنی روح کو الگ کر کے دھوبی گھاٹ پر چڑھا اپنے میلے پن کو دھونے میں مصروف ہوتا. ایسے لمحے اندر میل کا کوئی دھبا نہیں رہتا. کوئی جیرو کائنات بھر میں اسے برا نہیں لگتا. ساری برائیاں صرف اسے اپنے من سے جڑی نظر آتی. ایسی آنکھیں بنا دھوبی گھاٹ پہ چڑھے کہاں ملتی ہیں؟ جنہیں ایسی آنکھیں نصیب ہو جائیں وہ دوسروں کے عیب سے ناشنا رہتی، اپنے عیبوں سے آشنائی حاصل کر کے توبہ کے آنسو بہاتی. ایسے آنسو ہر میلے پن کو دھونے کی شکتی رکھتے. سوچتا ہوں کبھی جا کے میاں عبدالحکیم کی پراندھی بیٹھوں اور ہاتھ جوڑ کے کہوں، سرکار ہم ٹیڑھی بنیادوں پر کھڑے غلط سمت پر چلتی قوم کے افراد ہیں. اپنے کندھے کا رومال دھوبی گھاٹ میں بھگو کے اس کا ایک کونا ہمیں پکڑا کے نچوڑ دے. بھلے کہیں کوئی تریڑ آ جائے، کسی طرح تو ہمارا قومی قبلہ درست ہو. کسی طرح بھیڑ بکریاں سمجھ کے ہمیں ہانکنے والے گڈریے اپنی ترجیحات بدل لیں. وہ اپنی ذات کے لیے نہ جئیں، اپنے حصے کی تھوڑی ہی چھاؤں ہمیں بھی دے دے. ہم مدت سے دھوپ میں پڑے چل رہے ہیں. ہمیں ہانکنے والوں کو اس کا شعور دے دے. کچھ ایسا چمتکار کریں کہ ہم ساری قوم اپنی ہوس کاری اور ذاتی مسلطوں سے نکل کے خدا کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت اپنے پاکستان کو بنائیں، سجائیں، اسے اپنا گھر سمجھیں، اسے اپنی مسجد بنا لیں، اس کا قبلہ سیدھا کر لیں. اس ملک میں ہر طرح کے فساد سے بچیں. یہاں کا کوئی باسی دوسرے دیش باسی کو دھوکہ نہ دے، دھکا نہ دے. جیسے ہم اپنا گھر صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کی صحیح کرتے ہیں، اسی طرح پورے کے پورے ملک کو خوبصورت، خوشحال اور پوتر رکھیں. یہاں کے رکھوالے ہمیں نہ لوٹیں، ہمارے ساتھ عدل کریں. یہاں کے سارے لوگ امن میں رہیں. سمجھ نہیں آتی اتنی ساری باتیں کہنے میں اکیلا کیسے جاؤں. میاں جی کے پاس کس منہ سے جاؤں؟ ابھی شرمندگی، شرمساری اور ندامت بھرے اتنے آنسو نہیں بہائے کہ اندر کا میلا پن دھلے. اپنے من کو دھویا ہی نہیں تو اسے نچوڑنے کے لیے وہاں کیسے پہنچوں؟ اپنے دیش کی ٹیڑھی ہوئی مسجد کا قبلہ کیسے درست کرواؤں؟